مجید فرقان حمید سورہ مومنون سے آپ کے سامنے اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے مومن۔ کون سے؟ اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کامیاب ہوں گے مومنین۔ کون سے؟ الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ سورہ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ یہ میں نے اس لیے چنی ہے کہ امام بہقی نے اور دیگر احادیث میں جو انہوں نے رفع یدین نہ کرنے والی احادیث لائے ہیں نا، انہوں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور اس کے ضمن میں لائے کہ نماز میں گویا رفع یدین جو کرتے ہیں وہ کرنا نماز کی خشیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نماز میں خشوع اور خضوع سے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز میں چونکہ ابھی ہمارا لیے مسئلہ یہ ہے رفع یدین کے حوالے سے، دیکھیں صحیح حدیث جو ہے نا وہ رفع یدین کرنے والی بھی ہے اور کثرت کے ساتھ، اور صحیح حدیث رفع یدین کے نہ کرنے پر بھی ہے۔ دونوں طرف حدیثیں صحیح ہیں، رفع یدین کرنے والی بھی اور رفع یدین نہ کرنے والی۔ صحاح کے اندر دیکھیں تو رفع یدین کرنے والی حدیثیں بڑی پڑی ہوئی۔ امام بخاری تو لائے ہی رفع یدین کرنے والی حدیث، وہ امام بخاری رفع یدین نہ کرنے والی حدیث نہیں لائے۔ اب یہ مسئلہ گمبھیر اس لیے ہے اور ہمارے علماء کیوں نہیں بیان کرتے، کم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات، ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چونکہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ ہیں رفع یدین نہ کرنے والے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رفع یدین کا موضوع ہے یہ محض بیان کرنے سے متعلق نہیں ہے، یہ حل کرنے سے متعلق ہے، سمجھانے اور حل کرنے سے متعلق ہے، محض علم کا بیان نہیں۔ اس کو حل کیا جائے، سمجھایا جائے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ چھان بین کرنی پڑتی ہے، اور اس چھان بین کے بعد جگراتوں کے بعد آپ اتنی تحقیق کے بعد جب نتیجہ نکلتا ہے نا وہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے اس پہ زیادہ تحقیق ہے، علماء کو تحقیق ہے، زیادہ اس کو چھیڑتے نہیں، کیوں آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفع یدین کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن نہ کرنے سے زیادہ صحیح ہے، اور قول یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ نہ کرنا اولا ہے اور رفع یدین کرنا خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا سے مراد کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی نے رفع یدین کر لیا نماز اس کی درست، لیکن جس نے نہ کیا اس کی زیادہ درست، اور اس نے خشیت اختیار زیادہ کی۔ اتنا فرق ہے رفع یدین کرنے اور نہ کرنے میں، اور پوری تحقیق کے بعد آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو چونکہ اتنا سا نتیجہ نکلتا ہے اس لیے اتنی تحقیق جو ہے نا وہ علماء عام عوام کے سامنے، چونکہ اس کی تحقیق تھوڑی میں نے کہا کہ سمجھانے سے متعلق رکھتی ہے، احادیث سے نہیں۔ احادیث میں دیکھیں اس جمعے کو، ایک یہ جمعہ ہے، نیکسٹ جمعہ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے بھی گفتگو بننی ہے، اور ساتھ احادیث کے حوالے سے بھی۔ اس جمعے میں احادیث رفع یدین نہ کرنے والی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ رفع یدین پہلے اس کو سمجھانا ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو چیز ہے وہ اہم ہے، سمجھ لو وہ مغز ہے میری گفتگو کا، جو میں نے آج کی گفتگو کرنی ہے وہ اہم ہے، اور وہ بہت ضروری تھی رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے۔ پھر رفع یدین کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ یا اس سے نیکسٹ میں سرکار غوث اعظم کام کر لیں گے۔ تو اب یہ جو ہے نا کہ رفع یدین نہ کرنا،
ہم 60% تقریباً کل دنیا میں اس سے زیادہ ہیں ایک تحقیق کے مطابق جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل، اور باقی سمجھ لیں شافعی ہیں، حنبلی ہیں اور دیگر اہل حدیثی ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے رفع یدین کرنے میں بھی وہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں یہ اختلاف ہے کہ رفع یدین تو 28 مقامات پہ ملتا ہے۔ آپ وہ ساری حدیثیں پیش کر کے اپنی دلیلیں نہیں قائم کر سکتے، اس لیے کہ آپ تو ٹوٹل 10 مقامات پر رفع یدین کرتے ہیں، باقی 18 کو آپ ترک کرنے کہاں سے ثابت؟ ترک تو آپ نے بھی کیا، تو ساری حدیثیں ان کے دلائل میں نہیں ہیں، ان میں 28 مقامات ہیں جہاں رفع یدین ہے، اور وہ کتنا کرتے ہیں؟ 10 مقامات پر۔ ٹھیک، اور مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شروع میں ایک کرتے ہیں، پھر اس کے رکوع کے وقت ہر رکوع میں 2 مرتبہ کرتے ہیں جاتے آتے ہیں، اور 4 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر وہ پھر کرتے ہیں۔ تو اب ان کے جو ہے نا وہ یعنی ان کے 10 مقامات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ والی حدیثیں جو ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں، جن میں 18 مقامات وہ حدیث کی چھوڑ رہے ہیں رفع یدین والی، اپنے دلائل میں دے کر ان کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ ایک الگ پھر بحث اور موضوع بنتا ہے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا آج۔ میرا موضوع آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اور، جو ڈور ہے اس کا سرا تلاش کرنا ہے، جو اور ہے کچھ سلجھانی ہے وہ اور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب مجھے بتائیں کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر صحیح حدیثیں رفع یدین کرنے کے حق میں، تو پھر ہم کیوں بخاری کی ان صحیح حدیث کو مخالفت کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے تحت سنت نبوی پر وہ بھی حدیثیں لائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم رفع یدین نہیں کرتے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام بخاری کو کیوں نہیں فالو کیا ہم نے، اور بخاری پہ کیوں نہیں چڑھے؟ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، بخاری کو کیوں ہم نہیں فالو کرتے اور ہم کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ صرف حدیث پہ جائیں گے تو رفع یدین کی بڑی حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن نہ کرنے والی کم ہے۔ لیکن اس کی مثال میں آپ کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ ایک بندہ جو بیمار ہو گیا اور اس نے دنیا سے جانا ہے، ساری زندگی اپنی اولاد کو وہ کوئی کام بتاتا رہا، آخر میں آ کر اس نے 2 اپنے بچوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیٹا اب یہ کام ایسے کرنا ہے، اس کے روک دیا پہلے کام سے۔ اب وہ جو پہلے اس کی روایات تھی جو اس نے کام کیا اس کے ثبوت زیادہ ہو گئے، جو بعد میں کیا ثبوت کم ہو گئے، لیکن ناسخ کون سا ہوگا؟ بعد والا۔ بے شک 2 ہی بیٹے گواہ ہیں، پہلے والا منسوخ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسرا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سوال یہ کرتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں کہ جی کہاں حکم ہے رفع یدین روکنے کا اور کہاں حکم ہے ایک بار رفع یدین کرنے کا؟ یہ سوال ان کا نہیں بنتا۔ ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم رفع یدین والی حدیثیں لاتے ہیں، آپ رفع یدین صرف پہلی مرتبہ کرنے اور باقی مرتبہ نہ کرنے والی حدیثیں لائیں، اس لیے کہ جب آپ عمل دکھائیں گے تو بدلے میں ہم بھی عملاً حدیثیں دکھائیں گے۔ آپ حکم تو ہم سے تب مانیں، حکم تو تب مانیں کہ جب آپ بھی حکم دکھائیں۔ مطلب یہ کہ جب وہ یہ دکھائیں کہ حضور نے کہاں پر کہا کہ رفع یدین کرو، عمل دکھا رہے، اس میں کرنے کا حکم نہیں دکھا رہے۔ جو بخاری کی جو دیگر حدیثیں ہیں وہ رفع یدین کرنے کا عمل ہے، حکم نہیں ہے۔ ہم سے حکم مانے تو اپنا بھی حکم دکھائیں، ہم عمل تب دکھاتے ہیں کہ آپ نے عمل دکھایا، ہم بھی عمل دکھائیں گے۔ یہ تو ایک بات ہوگی برابری کی۔ اب دوسری بات، اچھا وہ حکم نہیں دکھا رہے اور ہم اگر حکم دکھا دیں تو، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکم جو ہوتا ہے نا وہ نافذ ہو جاتا ہے، اور حکم اسی بات کا ہوتا ہے جو کہ چیز ترک کی جاتی ہے، اور وہ بھی نبی پاک کا حکم 2 حیثیتوں سے رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ نبی پاک نے ایک خود کام کیا اور پھر صحابہ کو منع کیا، یہ ایک حکم ہے، یہ نبی پاک، اس کا مطلب ہے یہ جو حکم تھا یہ نبی پاک کا خاصہ تھا، صحابہ کو منع کر دیا۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ یعنی حضور نے منع کیا
صحابہ کرتے رہے، حضور نے منع کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرا حکم ناسخ ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع کیا، اور یہ حدیثیں بھی میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر آج جو گتھی سلجھانی ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ کہ وہ سوال تو میں نے پہلے رکھا تھا کہ کیوں ہم بخاری کی صحیح حدیثیں چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے حضور کی حدیث سے نکال کر تحقیق کر کے رفع یدین نہ کرنے کا ہمیں بتایا، ہم کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے، ہم کیوں نہیں شافعی کو فالو کرتے، ہم کیوں نہیں امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے، ہم کیوں نہیں امام مالک کو فالو کرتے؟ امام مالک بھی رفع یدین نہ کرنے کے قائل تھے، ایک بہتان ہے امام مالک میں کہ وہ رفع یدین کرتے تھے، نہیں، امام مالک بھی تحقیق کے مطابق رفع یدین نہیں کرتے تھے، امام شافعی کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کرتے تھے، ائمہ میں سے جن دو کی میں بات کر رہا ہوں، باقی امام بخاری وغیرہ یہ کرتے تھے، اور امام بخاری تو رفع یدین ہی والی حدیث لائے اور دوسری لائے نہیں۔ تو اب میرا وہی سوال یہ ہے کہ کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی یاد رکھیں کہ اب یہ بات غور طلب ہے اور توجہ طلب ہے، اور ذہن میں آپ نے اس بات کو ڈالنا ہے۔ یاد رکھیں جو احادیث کے مرتب مدون کرنے، احادیث لکھنے کے جو ادوار ہیں نا، وہ اس لحاظ سے دو بڑے دور ہیں۔ ایک ہے ماخذ احادیث کا دور، متون احادیث کا دور، اور دوسرا ہے انتخاب حدیث کا دور۔ پہلا دور ہے ماخذ حدیث کا، متون حدیث کا دور پہلا ہے، اور انتخاب حدیث کا دور بعد کا ہے۔ یعنی جو ماخذ حدیث ہے، متون حدیث ہے، ان کو کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، یاد رکھیں یہ ماخذ حدیث میں نہیں آتے۔ اصول حدیث پڑھیں آپ حدیث کی کسی بھی استاد سے پوچھ لیں، امام بخاری ماخذ حدیث اور متون حدیث میں نہیں آتے، امام مسلم نہیں آتے، پوری صحاح ستہ ماخذ حدیث میں نہیں آتے۔ اور جو آتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے، یہ بھی ذہن تشریح کر رہے ہیں، ان کو کیوں ہم ماخذ حدیث مانتے ہیں، جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کون سے، ان کو کیوں ماخذ حدیث کہا جا رہا ہے اور ان کو کیوں متون حدیث کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یا نبی پاک سے ایک واسطے سے حدیث بیان کی یا دو واسطوں سے، یعنی انہوں نے یا صحابی سے حدیث بیان کی یا تابعی سے، ایک دو تین واسطوں سے وہ احادیث کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے وہ ماخذ حدیث کہلاتے ہیں، متون حدیث کہلاتے ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان میں یعنی ان کی مسند موطا امام مالک، مسند امام اعظم، مسند امام شافعی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کتاب الآثار امام محمد کی، مصنف عبد الرزاق یہ بھی، اور صحیفہ حمام بن منبہ یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت جو صحیفہ لکھا گیا ہے حمام بن منبہ کا، وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں کس کے؟ امام، وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو کتابیں یہ ہے امہات، یہ ہے ماخذ احادیث، متون حدیث، جہاں سے سیاستہ والوں نے استفادہ کیا، مستفیض بھی ہوئے اور مستفید بھی ہوئے، اور پھر سیاستہ انہوں نے یہ قلم بند فرمائی۔ اور امام بخاری کا مقام انتخاب حدیث میں ہم اول درجے کا مانتے ہیں، پھر امام مسلم کا مانتے ہیں، پھر امام ترمذی کا مانتے ہیں، اور پھر ابو داؤد کا ہے، نسائی کا ہے، ابن ماجہ کا ہے، اور ان کا دور آتا ہے انتخاب حدیث کا۔ یہ متون حدیث نہیں ہے، یہ ماخذ حدیث نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد طیالسی بھی ماخذ حدیث میں آتے ہیں، یہ وہ ابو داؤد نہیں ہے جو کتاب سیاستہ میں آتی ہے، وہ ابو داؤد سجستانی ہے، اور یہ ابو داؤد طیالسی ہے جن کا ماخذ حدیث میں آتا ہے، جو ان کے استادوں میں آتے ہیں۔ اب یہ ماخذ حدیث کی 10-11 کتب ہیں،
متون حدیث کی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ عرض کروں کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام بخاری نے لکھی تو 7,000 کوئی، یہ 6 لاکھ کیوں یاد کی تھی؟ اگر صحیح نہیں تھی تو کیوں یاد کر رہا تھا؟ امام بخاری نے 6 لاکھ میں سے 7,000 کوئی کتاب کا انتخاب کیا، اور کیوں کیا؟ امام بخاری باقی کیوں نہیں لکھی؟ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں اور بھی تھی، لیکن طوالت کے ڈر سے، لمبائی کے ڈر سے زیادہ ذخیرہ حدیث کا، پھر 2 کتابیں تو آپ لوگ پورے پڑھتے نہیں۔ بہرحال امام بخاری کہتے ہیں تو ایک تو طوالت کا ڈر تھا، اور دوسرا انہوں نے بڑا گہری بات کی تھی، وہ یہ کہ اگر میں باقی حدیث بھی پیش کر لیتا نا تو پھر یہ بھی آپ تک نہیں پہنچنی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ دور کون سا تھا، کن حکمرانوں کا دور تھا۔ اگر امام بخاری باقی حدیث بھی لاتے تو انہوں نے یہ بھی ترک کر دیا، اس لیے امام بخاری یہ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ طوالت کے ڈر سے بچنے کے لیے میں نے یہ حدیثیں 6 لاکھ میں سے امام بخاری کتنے بتا رہے ہیں؟ 7,000 کوئی۔ امام مسلم 2 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی۔ یار ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، ان کا حفظہ دیکھیں، 6 لاکھ 2 لاکھ حدیثیں نبی پاک کی زبانی یاد، متنوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کا مقام ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فقہ میں ان کا مقام نہیں ہے۔ یہی تو میں بات آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، امام بخاری کا بڑا مقام ہے۔ اب سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ وہ جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا، آپ نے بخاری کے مطابق کیوں نہیں عمل کرتے، آپ مسلم کے مطابق کیوں نہیں عمل کرتے؟ حالانکہ مسلم میں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث نہیں ہے، کیوں نہیں عمل کرتے؟ بخاری میں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اعتراض ہے کہ امام بخاری کیوں نہیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے، یہ ہمارا اعتراض ہے کہ امام مسلم، ہمارا اعتراض ہے امام شافعی، ہمارا اعتراض ہے امام احمد بن حنبل، یہ جو رفع یدین کرنے والے